السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام،
بزرگوں اور عزیز دوستوں، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آج محرم کی 5 تاریخ ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ محرم کی کتنی تاریخ ہے، حالانکہ چاہیے تو یہ مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھیں۔ چنانچہ محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی مبارک، بابرکت، معظم، محترم اور بہت سارے واقعات سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنی طرف سے بہت ساری باتوں کو اس مہینے کے اندر داخل کر لیتے ہیں، بہت سارے رسومات و بدعات کو اس کے اندر جمع کر کے یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، حالانکہ جب ان باتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی سے دیکھا جائے تو ہمیں اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ چنانچہ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے محرم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی کہ محرم الحرام کا مہینہ کس طرح شروع ہوا اور یہ تاریخ کب سے رکھی گئی اور کس نے رکھی، اس بارے میں پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں آئی تھی۔ تو چنانچہ آگے بڑھتے ہوئے محرم الحرام کے بارے میں کچھ باتیں اور عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ اس ماہ محرم کی فضیلت اس بات سے آیا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دن ایسا بھی رکھا ہے جسے عاشوراء کہا جاتا ہے، اور عاشورے کی فضیلت ہم سبھی کے درمیان روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اس کی فضیلت ہم سبھی جانتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں میمون بن مہران انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جس آدمی نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھا، جس نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10,000 شہیدوں اور 10,000 حاجیوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے، خطبات اسلم یہ کتاب ہے، اس کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ اس کی فضیلت یہ بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عاشورے کا روزہ رکھا اس کو 10,000 شہیدوں اور 10,000 حاجیوں کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور اس دن جو آدمی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، کسی یتیم کے سر پر اگر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنے درجات جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بلند فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا عاشورے کی یہ فضیلت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ فضیلت ہے۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ جب آپ
مکہ المکرمہ سے ہجرت کر مدینہ المنورہ پہنچے، وہاں جا کر دیکھا کہ یہود و نصارہ کے لوگ عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن عاشورے کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی شریعت پر چلتے ہیں۔ تو چنانچہ عاشورے کے دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس خوشی میں ہم لوگ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اپنے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ ایک روزہ اس کے ساتھ اور ملا کر رکھ لینا، چاہے 9 اور 10 کا رکھ لے یا 10 اور 11 کا رکھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم روزہ رکھیں ایک دن کا یوم عاشورہ کا تو پھر یہ ہماری مشابہت ان لوگوں سے ہو جائے گی جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ یہودوں کی مشابہت ہمارے سے ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ بھی ایک دن روزہ رکھتے ہیں عاشورے کا، اور ہم بھی اگر عاشورے کا ایک ہی روزہ رکھیں تو پھر انہی کے ہم مشابہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو پھر وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، ہم میں سے نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اس حدیث کے اندر غور کریں، اس حدیث کے نتیجے تک پہنچیں، اس حدیث کے اندر جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد پھر ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس کو دیکھیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہوتا، وہ پھر انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں کہ ہم کتنی ایسی چیزیں ہیں جو غیروں کے طریقوں کو آج ہم اپنا رہے ہیں، غیروں کے طور طریقوں کو آج ہم اپنا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اسی کے اندر کامیابی ملے گی۔ اس حدیث سے ہمیں غور کرنا ہے کہ جو غیروں کے طریقے ہیں اگر ان کو ہم اپنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیابی کے راستے پر، سیدھے راستے پر جا رہے ہیں، تو یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، اسی طریقے پر جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار کر گئے، صحابہ اکرام نے زندگی گزار کر دکھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زندگی گزاری، اسی طور طریقے پر ہم بھی زندگی گزاریں گے تو پھر ہم اس حدیث کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اس لیے آج یہ محرم الحرام کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر، اس مہینے کے اندر ہم کتنی نئی باتوں کو ایجاد کرتے ہیں۔ ہم ان تمام باتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی سے دیکھیں، قرآن و حدیث کے اندر اس کو تلاش کریں، کھنگالیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو انجام دیا؟ کیا صحابہ سے یہ کام منقول ہے؟ کیا صحابہ نے یہ کام کر کے دکھائے کہ اللہ کے نبی نے کبھی اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہو؟ اس لیے کہ یہ مبارک اور محترم معظم مہینہ ہے، اور اسی مہینے سے سال کی شروعات بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی شروعات اس طرح کریں
کہ ساری کی ساری رسومات اور بدعات کو ختم کر کے نئے سرے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے ہم سبق حاصل کر کے اس کے احکامات کو جان کر پھر اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ محرم کے بارے میں تو بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک فہرست جمع کی ہے محرم کی فضیلت پر کہ اسی یوم عاشورہ کے دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جنت میں داخل کیا، اور اسی دن یوم عاشورہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور یوم عاشورہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور عاشورہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اسی یوم عاشورہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی گئی، اور اسی طرح اسی عاشورہ کے دن سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو اور ان کی ساری قوم بنی اسرائیل کو جو ان کے ماننے والے تھے، ان کے تابعدار تھے، ان کی اتباع کرنے والے تھے، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنی ساری قوم کو لے کر مصر سے ہجرت کر کے فلسطین جانے کا ارادہ کیا، اور پھر اس کی خبر فرعون کو ہوئی تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے نکل رہے تھے، مصر سے ہجرت کر کے فلسطین جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بہت بڑا دریا آ گیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ تم پانی پر اپنی لاٹھی مارو، پھر اس کے بعد ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پانی پر مارا تو اس سے 12 راستے نکل گئے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے 12 راستے اس دریا کے اندر بنا دیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سمیت اس دریا سے پار کر گئے، اور جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو پار کر چلے گئے، میں بھی اسی راستے سے ان کا پیچھا کروں گا، تو فرعون جب اسی راستے پر چل پڑا، تو جب دریا کے بیچوں بیچ جب وہ پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو ملا کر فرعون کو اسی پانی کے اندر ڈوبو کر غرق کر دیا۔ یوم عاشورہ کا دن تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ اسی کی خوشی میں وہ لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا تھا کہ تم بھی عاشورے کا روزہ رکھیں، اور عاشورے کے 10 محرم کے روزے کے ساتھ یا تو 9 تاریخ کا روزہ ملا لیں، 9 یا 10 یا پھر 10 یا 11 کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی روزہ رکھنا صرف 10 محرم کا اگر اسی طرح رکھیں گے تو پھر ان کی مشابہت ہو جائے گی، اس لیے ان کی مشابہت نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزے رکھنے کا حکم فرمایا تھا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان کی مشابہت ہونے سے بھی بچایا ہے، لیکن آج ہم غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں،
اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں، حالانکہ غیروں کے طریقوں کو اپنانا یہ انہی کی مشابہت ہوتی ہے، اور جو غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو انہی لوگوں میں سے بنا دیتے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں بچنا چاہیے ان باتوں سے جن باتوں کو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، اور حالانکہ وہ باتیں قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا خرافات کرتے ہیں، تعزیے کرتے ہیں، اور اسی طرح کھچڑے بناتے ہیں، شربت بنا کر اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور صرف یہ محرم کے مہینے میں ہی ہوتا ہے، دوسرے مہینوں میں تو توفیق نہیں ملتی۔ بس اسی مہینے میں بس یاد آتا ہے کہ کھچڑے بنا کر غیروں کو تقسیم کرتے ہیں، شربت بنا کر دوسروں کو پلاتے ہیں، اور پوچھا جاتا ہے یہ شربت کیوں پلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ان لوگوں نے پانی کو بند کیا تھا، وہ پیاسے تھے، اس لیے آج کوئی پیاسا نہ رہے، ہم اس لیے ان کو پانی پلا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ صحابہ کے واقعات سے ثابت ہے، کسی جگہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا۔ بھئی اگر کھچڑے بنانا ہی ہے تو دوسرے مہینے بھی پڑے، محرم کا مہینہ ہی خاص کر کے محرم کے دن ہی کھچڑے بنانا، شربتوں کو بنا کر تقسیم کرنا، یہ کہاں کی نیکی؟ نیکی تو وہ ہے کہ جو دل کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو تو پھر وہ اس کو قرآن و حدیث کے اندر تلاش کرے، اور قرآن و حدیث کے اندر وہ نیک کام کرنے کا ثبوت ملے تو پھر اس کو کر گزرے۔ یہ نہیں کہ یہ رسم و رواج بنتی چلی آ رہی ہے تو پھر ہم اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو نبوت ملی اور آپ نے وحدانیت کا اعلان کیا تو سارے کے سارے کفار نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے مذہب کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ آج بھی اگر ہمارے ماحول کے اندر ہم لوگوں سے یہ کہیں کہ بھئی محرم کے دن ہی کھچڑے بنانا، شربتیں بنانا، تعزیے کرنا، اور اسی طرح کے خرافات و بدعات کرنا، یہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو کیوں چھوڑیں؟ یہی سننے کو ملتا ہے۔ اسی طرح جس طرح کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے باپ دادا نے اس طرح کیا ہے، ہم بھی اسی طرح کریں گے، اور اسی طرح یہ محرم کے مہینے میں بھی خرافات و بدعات کو کرتے ہیں، اور جب ان کو منع کیا جاتا ہے تو تب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سے یہ رسم چلی آ رہی ہے، ہم اسی کو کریں گے۔ اس سے نہ تو ہمیں کوئی ثواب ملتا ہے، اور اگر جب کوئی آدمی یہ بتائے کہ بھائی اس طرح کے کام کرنا شریعت کے اندر نہیں ہے، اور ان کو حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر اس طرح نہیں ہے لیکن پھر بھی کرتے ہیں، تو اس کے اوپر ڈبل گناہ ملتا ہے۔ ایک تو گناہ کرنے کا اور جان کر گناہ کرنے کا، یہ دوہرا گناہ ملتا ہے۔ اس لیے اس محرم کو، یہ جو محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اس کو ہم سب لوگ سب سے پہلے اس کے خرافات اور بدعات سے بچیں، اس کے اندر کی جانے والی طرح کی غلطیوں کو سمجھیں، کیا ہم یہ کام حدیث کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں، قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ہے یا نہیں، اس کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے، ورنہ پھر ہماری دنیا بھی بیکار ہے، آخرت بھی بیکار ہے۔
اس لیے اس محرم کے مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے، محترم اور مکرم جانتے ہوئے، اس کی عظمت کرتے ہوئے، اس لیے کہ اس مہینے کی عظمت کفار مکہ کے درمیان بھی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 کے 12 مہینے خود بنائے، محرم الحرام سے لے کر ذی الحجہ تک. اگر دیکھا جائے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اور ان 12 مہینوں کو، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ نے ایسے بنائے جو محترم اور معظم ہیں. پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ 4 مہینے ہیں شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم اور مکرم بنائے. اور کفار مکہ کے درمیان بھی اس کی اتنی عظمت تھی اور اس کا اتنا احترام تھا کہ اگر وہ لوگ جنگ کے درمیان یہ دیکھتے کہ اب محرم کا چاند نظر آ گیا ہے تو وہ لوگ جنگ بندی بند کر دیتے تھے. اس مہینے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کا احترام کرتے تھے اور اس مہینے کی عزت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 مہینے ہمارے اوپر محترم اور معظم بنائے. اس کے اندر نہ ہم لڑائی جھگڑا کریں گے، نہ کسی کو تکلیف پہنچائیں گے اور نہ ہی کسی کو کسی طرح کی کوئی بھی تکلیف نہیں ہو. یہ کفار کے درمیان تھا جب کفار تھے. آج ہمارے ماحول کے اندر اگر ہم اپنی نظر دوڑائیں اور دیکھیں تو دیکھا جائے تو وہی سارے کے سارے رسومات اس مہینوں کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. ویسے تو ساری زندگی نظر آتے ہیں. جب بھی دیکھو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے اور اسی طرح کسی دوسرے کو تکلیف پہنچا کر اس سے جو ہے کسی نہ کسی طرح کر کے اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے. یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ دوسرے کو میرے سے تکلیف ہوگی. اس لیے ان مہینوں کا ہمیں بھی احترام کرنا ہے اور ان مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام کرنے کے لیے کہے ان کاموں کو ہمیں بھی کرنا ہے. لیکن آج ہم ان سب سے خالی ہیں. ان سب کو چھوڑ کر، ان سب کو پسے پشت ڈال کر آج ہم اپنی ہی منمانی کر رہے ہیں. آج دیکھو محرم کے نام پر ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، اور کہتے ہیں کہ ہم غلام رسول ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں. اور دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ڈھول تماشے، ناچ گانے سب ہو رہے ہیں. یہ کہاں سے ثابت ہے کہ ہم زبان سے یہ بھی کہیں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ڈھول بھی بجائے جا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں. اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں؟ آج ہم خود اپنے معاشرے کے اندر غور کر لیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے نبی کو کے کتنے ماننے والے ہیں، کتنی سنتوں پر عمل کرنے والے، کتنے احکامات پر ہم عمل کرنے والے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ محرم کا مہینہ بہت ہی غم زدہ مہینہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور یہ سوچتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر
شادی بیاہ بالکل نہ کرے، کوئی نیا گھر نہ خریدے، کوئی نئی دکان نہ ڈالے، کوئی نئی دکان خرید کر اس مہینے میں شروعات نہ کرے۔ اور یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے اور سنا گیا ہے علماء سے کہ آج کے ماحول میں یہاں تک ہو گیا ہے کہ محرم کے مہینے میں نئے دولہا دلہن کو ملنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ نہ تو قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، یہ تو ہم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے کہ محرم کا مہینہ غم زدہ مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ماتم کرنے کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ اور اپنے سروں کو پیٹنے کا اور اپنے چھاتیوں کو پیٹنے کا اور اپنے رونے کا مہینہ ہے۔ یہ کسی حدیث سے نہ کسی قرآن سے ثابت ہے نہ کسی حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اور ماحول میں سب سے زیادہ یہی کیا جا رہا ہے۔ 10 محرم کو 9 محرم کو دیکھ لے تو رونا پیٹنا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں آتی۔ بھئی اگر محرم کا مہینہ غم زدہ ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو اس سے پہلے آپ دیکھ لیں 1 محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرٌ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرتبے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں، تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم مناتے، ان کی شہادت پر روتے، ان کی شہادت پر ہم گریہ گزاری کرتے، لیکن نہیں، ہم تو صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر روئیں گے، ماتم منائیں گے اور اپنے چہروں کو پیٹیں گے اور اسی طرح ماتم منائیں گے۔ یہ کام جو ہے یہ ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے۔ شریعت کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر کسی بیوی کا خاوند اس کا انتقال ہو جائے تو صرف بیوی کو یہ اجازت ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے، ورنہ کسی کے مرنے پر سوگ منانا، رونا پیٹنا، ماتم کرنا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کسی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر اس کے مرنے پر، شہید ہونے پر یا مرنے پر ماتم منایا جائے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کو جانیں، شریعت کو سمجھیں، اس کے احکامات کو سمجھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو جانیں کہ انہوں نے کس طرح کے کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، تب جا کر ہمیں صحیح معنوں میں ہم سیدھے راستے پر چلیں گے۔ ورنہ اگر ہم اسی طرح غیروں کے طریقوں کو اپنا کر، جیسا کہ غیروں کا یہ طریقہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم مناتے ہیں، روتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ تو شیعوں کا طریقہ ہے، اور شیعوں کا طریقہ ہم یہ سمجھ کر اختیار کرتے ہیں کہ وہ بھی ہم میں سے، حالانکہ شیعہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ انہوں نے ظالمانہ طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دے کر اپنے پاس بلایا، یہ کہہ کر کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کو ہم اپنا خلیفہ مانتے ہیں اور اسی طرح ہم آپ کی ہی تابعداری کریں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زیادہ فرمائش پر آپ نے ہجرت کر کے جتنے صحابہ اس وقت موجود تھے انہوں نے ان کو منع بھی کیا کہ آپ وہاں نہ جائیں، اس لیے کہ وہ لوگ صحیح نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول کر آپ
آپ کو بلا کر وہاں پر آپ کے ساتھ غداری کر کر آپ کو شہید کر دیں۔ چنانچہ جب آپ نے وہاں سے کسی صحابی کی بات نہیں مانی، وہاں مدینے سے ہجرت کر کے نکل آئے کوفہ کی طرف، اور جب کوفہ میں آ کر پڑاؤ ڈالا تو آپ کو پتا چلا کہ یہ لوگ مجھے غداری کر کے مارنے والے ہیں۔ تو انہوں نے آخری خطبہ دیا تھا، اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد کبھی نوحہ نہیں کرنا، رونا نہیں، ماتم مت بنانا، اور نہ ہی گریہ وزاری کرنا، اور نہ اپنے چہرے کو پیٹنا، نہ اپنا گریبان چاک کرنا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جاؤں تو کبھی ایسا کام ہرگز نہ کرنا جو میرے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا۔ یہ خطبہ آپ نے شہادت سے پہلے دیا تھا، آپ نے خود منع کیا تھا کہ اس طرح ماتم نہ کریں، گریہ وزاری نہ کریں، میرے شہید ہونے پر رونا نہیں، ماتم مت منانا، اپنا گریبان چاک نہ کرنا، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی میری شہادت کو قبول کر لے۔ یہ تھے امام حسین رضی اللہ تعالی۔ ہماری شریعت کے اندر شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہے، ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ ہمیں شہید کا مرتبہ ملے، ہمیں شہید کا مقام ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت کی طلب کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ یہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ یہ ہمارے اور آپ کے آقا ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے بھی شہادت نصیب ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی ہے، ان لوگوں نے اتنا بھی رحم نہیں کیا کہ ان کو نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر سے کہا تھا کہ مجھے نماز پڑھنے کا وقت دو، اتنے وقت میں تھوڑے وقت کے لیے جنگ بند کر دی جائے، پھر اس کے بعد چاہے تو پھر جنگ شروع کر دیں گے، لیکن شمر نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر تم نماز بھی پڑھو گے تب بھی ہم تمہیں ماریں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ یہ نکالا کہ کچھ لوگ جنگ میں رہیں اور کچھ لوگ نماز پڑھ رہے۔ تو چنانچہ آدھے لوگوں نے جنگ کی، آدھے نے نماز پڑھی، اور جب جو لوگ جنگ کے لیے گئے تھے وہ واپس آ گئے، اور جو نماز میں تھے وہ جنگ میں چلے گئے۔ اس طرح کر کے انہوں نے نماز کو قائم کیا ہے۔ تلواروں کے سائے میں یہاں جان جانے کا خطرہ ہے، تیر لگنے کا خطرہ ہے، نیزہ لگنے کا خطرہ ہے، لیکن اس حالت میں بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ ہمارے بہانے کہاں قبول ہوں گے؟ ہمیں سوچتے ہیں کہ میں تو دکان کے اس میں اتنا بزی ہو گیا تھا کہ گراہک اتنے سارے تھے کہ مجھے وہاں سے نکلنے کا وقت نہیں ملا، اس لیے نماز نہیں پڑھ پایا۔ کہاں سے ہم یہ عذر پیش کریں گے کہ مجھے فلاں کام آ گیا تھا، ضروری کام تھا، میں چلا گیا، وقت نکل گیا، نماز نہیں پڑھ پایا؟ یہ سارے بہانے کہاں کام آئیں گے؟ اس لیے کہ نواسے رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کے سائے میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے نماز کو قضا نہیں کیا۔ تو آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی نمازوں کو پس پشت ڈال کے اپنی منمانی کر رہے ہیں۔
کتنے ہم نماز کے پابند ہیں، کتنے ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، کتنے سنت رسول کے پابند ہیں، اور پھر ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، اور ادھر دیکھیں تو زندگی کے اندر سنت کا نام و نشان تک نہیں رہتا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن زندگیوں کے اندر کھنگال کر دیکھیں تو ان کا ایک طریقہ بھی ہماری زندگی کے اندر نہیں رہتا۔ تو بتاؤ کہاں کہ ہم ان کے ماننے والے ہوئے؟ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، دل سے اقرار کرنا، دل سے سچا سمجھنا، اور دل سے اس کو مان کر اپنی زندگیوں کے اندر ان کے اعمال کو لا کر اس پر عمل کرنا، یہ اصل ہے۔ یہ نہیں کہ بس ہم نے زبان سے کہہ دیا۔ زبان سے کہنے والے تو بہت ہیں، زبان سے کہنے والے اتنے سارے ہیں کہ ان کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے حقیقت میں کتنے لوگ ہیں تو دیکھا جائے تو صرف انگلیوں پر ہی ان کا شمار کیا جا سکتا ہے۔ اتنے کم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے طور طریقوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ اتنے کم ہیں کہ اگر ان کو جمع بھی کر دیا جائے تو انگلیوں کے اوپر ان کا شمار ہو جائے گا۔ لیکن نہ ماننے والے، صرف زبان سے اقرار کرنے والے اتنے لوگ ہیں کہ اگر ان کو ایک طرف کھڑا کر دیا جائے تو جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک وہی لوگ ملیں گے۔ صرف کہنے والے، عمل کرنے والے نہیں، صرف کہنے والے۔ کہنے سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ عمل کیا جائے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ یہ جو واقعات بیان کیے گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے جنگ کے دوران بھی، تلواروں کے سائے میں بھی انہوں نے نماز کو قضا ہونے نہیں دیا۔ اس لیے اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر چاہے کتنے ہی بہانے تلاش کر لیں، لیکن اس سے بڑا بہانہ ہمیں کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ لیکن انہوں نے اس وقت بہانہ نہیں بنایا کہ ہم جنگ کے درمیان تھے اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ جنگ کے درمیان ہوتے ہوئے انہوں نے نماز کو قائم کیا ہے۔ لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چاہے جتنی بھی پریشانیاں ہوں، جتنی بھی تکلیفیں ہوں، جتنی بھی مصیبتیں ہوں، جتنی بھی دنیا کی پریشانیاں ہوں، ہم سب کو ایک طرف رکھ کر ہمیں بھی 5 وقت نمازی بننے کی ضرورت ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انہوں نے تلواروں کے سائے میں بھی نماز کو قضا نہیں کیا، تو ہم ان دنیا کی چھوٹی بڑی مصیبتوں سے ڈر کر اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر ہم ان کے ماننے والے کبھی نہیں کہلائیں گے۔ اس لیے انہی کی پیروی کرتے ہوئے، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو صحیح طریقے سے سنواریں، سنتوں سے اپنی زندگیوں کو سنواریں، احکام الہی سے اپنی زندگیوں کو سنواریں، اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنا کر اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور پھر کہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، تو تب کہا جائے گا کہ ہاں یہ کہنے والے صحیح ہیں، عمل بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں۔ انہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ ورنہ اگر ہم ایسے ہی اپنی منمانی کرتے ہوئے گزر گئے تو یاد رکھیں نہ ہمیں دنیا کے اندر کبھی کامیابی ملے گی، نہ آخرت میں ہمیں کبھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، احکام الہی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا